اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، یقیناً تمام دنیا، تمام انسانیت گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور حق کی وصیت کی، حق کی دعوت دی، وتواصوا بالصبر، اور حق کی دعوت میں، حق کی وصیت میں جو پریشانیاں اور آزمائشیں آئی ان پر ایک دوسرے کو صبر کرنے کی تلقین دی، صبر کیا۔ تو میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے جگہ جگہ قسم کھائی، واللیل، کہیں رات کی قسم کھائی، کہیں اللہ تبارک و تعالی نے والصبح، صبح کی قسم کھائی، اور والشمس، سورج کی قسم کھائی، والقمر، چاند کی قسم کھائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جگہ جگہ جو ہیں قسمیں کھا کر یہ بتلانا مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اور وقت کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے اللہ نے دن کی بھی قسم کھائی ہے اور رات کی بھی قسم کھائی ہے، کیونکہ دن اور رات میں ہی وقت ہے۔ زمانے کی قسم کھائی ہے کیونکہ زمانے کے اندر وقت ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے وقت کی جو نعمت عطا فرمائی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، کہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اسی وقت کو صحیح استعمال کر کے انسان جنت کا مستحق بنتا ہے، اور اسی وقت کو غلط استعمال کر کے جہنم کا جو ہے وہ جہنم میں جانے والا بن جاتا ہے، کہ صحیح استعمال کرے گا تو جنت میں چلے جائے گا، غلط استعمال کرے گا تو اللہ اپنی پناہ میں رکھے جہنم میں جا سکتا ہے۔ تو اس لیے اس کا وقت کا صحیح استعمال، یہ اللہ نے جو ہمیں وقت کی نعمت دی ہے اس کی قدر کرنا، کہ یہ سمجھیے اللہ کی بڑی عظیم نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے وقت۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے سلسلے میں لوگ غلط اس میں ہیں اور بے احتیاطی کے اندر ہیں، ان کی قدر نہیں کرتے۔ دو نعمتان مبغون فیہما کثیر من الناس، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اس کے سلسلے میں لوگ دھوکے میں ہیں اور لاپرواہ ہیں۔ ایک اللہ تبارک و تعالی کی جو نعمت ہے الصحت، کہ صحت کی نعمت، کہ اس سلسلے میں بھی لوگ غفلت میں ہیں کہ اللہ نے صحت زندگی دے رکھی ہے، تندرست زندگی دے رکھی ہے، تو اس صحت کا صحیح استعمال نہیں ہے۔ والفراغ، دوسری نعمت ہے وقت کی نعمت، فراغت کی نعمت، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت کی جو نعمت دی ہے، فراغت کی جو نعمت دی ہے، اس کی قدر کرنا۔ یہ جو اللہ نے صحت کی نعمت دی ہے، صحت کے اندر، صحت میں انسان وہ عبادات کر جاتا ہے جو جوانی میں، جو بڑھاپے میں نہیں کر سکتا، جوانی میں وہ عبادت کر لیتا ہے۔ اس لیے جوانی میں جو حج کرتے ہیں اس حج کا مزہ ہی کچھ اور ہے، ورنہ عام طور پر ہمارا خیال ہوتا ہے کہ چلو اب بوڑھے ہو گئے ہم، اب ضعیف ہو گئے، چلو اب حج کے لیے چلتے ہیں اور حج پہ جائیں گے، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو حج پر جانا بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم صحت کی زندگی میں حج کریں۔ بہت سے ایسے ارکان ہوتے ہیں حج میں کہ انسان بڑھاپے کی وجہ سے وہ ارکان صحیح طور پر ادا نہیں کر پاتا، جو صحت کی حالت میں وہ کر لیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کی، زمانے کی قسم کھا کر وقت کی اہمیت کو بتلایا ہے، اور وقت کا صحیح استعمال کر کے قوموں نے بلندیاں حاصل کی ہیں، لوگ بلندیوں پر پہنچے ہیں اور عروج کی کامیابیوں پر اللہ تعالیٰ وہ وقت کی قدر کر کر پہنچے ہیں۔ تو اس لیے
اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے کیا نہیں، وہ جو محنت کرے گا وہ انسان کے لیے ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور یقیناً وہ اپنی محنت کو اس کو عنقریب دکھایا جائے گا۔ اور ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، اور پھر اس کی جو محنت ہے، جو اس کا صلہ ہے، اس کو بھرپور دیا جائے گا۔ تو اس لیے کوئی بھی انسان صحت کا اور فراغت کے وقت کا صحیح استعمال کرتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ عام طور پہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ میری امت کی صبح میں برکت عطا فرما۔ صبح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں کہ صبح کے وقت میں جو برکتیں میسر آتی ہیں وہ اور وقت میں نہیں آتی، یہاں تک کہ اللہ نے صبح کی قسم بھی کھائی ہے وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، مجھے صبح کی قسم جب کہ وہ سانس لیتی ہے، یعنی کہ جب صبح نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے صبح کی قسم کھائی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے صبح کے سلسلے میں کہ اللہ میری امت کی صبح میں برکت عطا فرما۔ یہ جو امت زوال کا شکار ہوئی ہے اپنے وقت کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے، جس وقت ہم اٹھ کے بیدار ہوتے ہیں 11-12 بجے، اس وقت یوروپ کے اندر آدھے سے زیادہ کام سے وہ لوگ فارغ ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ اسرائیل جو ترقی جو اسرائیل نے کی ہے اور اکنومی ان کے ہاتھ میں ہے، معاش ان کے ہاتھ میں ہے، ساری معاشیات ساری اکنومی ان کے ہاتھ میں ہے، دنیا کی سارا بزنس ان کے ہاتھ میں ہے، وجہ اس کی ہے کہ انہوں نے وقت کا صحیح استعمال کیا ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جگہ جگہ اس کی ترغیب دی، جگہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ وقت کا ہم صحیح استعمال کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن کریم میں کبھی دن کی، کبھی رات کی، کبھی صبح کی قسمیں کھا کر، کبھی زمانے کی قسم کھا کر وقت کی اہمیت کو بتلایا۔ تو وقت بہت بڑی نعمت ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، کہ 5 چیزیں اگر تمہارے پاس ہیں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور 5 چیزوں سے پہلے ان کی قدر کر لو، کہ جو اللہ نے تمہیں یہ 5 چیزیں دی ہیں اس میں سے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے وہ صحت کی نعمت، وہ صحت کا قبل سقومک، کہ صحت کو، تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، کہ بیماری آنے سے پہلے تندرستی ہے تو تندرستی کو کام میں لے کر آنا اور اس کو صحیح استعمال میں لے کر آنا۔ بڑھاپے میں یہاں تک ہو جاتا ہے کہ لوگ زمین پر سجدہ بھی نہیں کر پاتے، یہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ اور جوانی کے اندر ایسی عبادات کر لیتا ہے بندہ کہ وہ بڑھاپے میں نہیں کر پاتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، کہ مشغولی سے پہلے، مصروف ہونے سے پہلے فراغت کو نعمت سمجھو، جو تمہیں وقت مل رہا ہے اس میں اچھے اعمال کر لو، اور تم اچھے اعمال کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا، اور کامیابی کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ اور فرمایا کہ وَشَبَابَكَ قَبْلَ حَرَمِكَ، کہ بڑھاپے سے پہلے جوانی کی قدر کر لو، کہ کہیں بڑھاپا آ گیا تو جوانی وہ چلی جائے گی، اور کہ رفتہ رفتہ مثل برف کم ہو رہی ہے عمر، کہ دم بدم رفتہ رفتہ یہ عمر جو ہے کم ہوتی جا رہی ہے، کہ مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، یہ اس زندگی کے اندر جو کرنا ہے تجھے کر لے، آخر آ کر موت ہے، یا تو آدمی پر بڑھاپا آئے گا یا پھر موت آئے گی، جوانی کے بعد ان دونوں میں سے ایک پر سابقہ پڑے گا، اور بہت سے لوگوں کو جوانی میں موت آ جاتی ہے،
بہت سے لوگ بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں، تو اس لیے بڑھاپے سے پہلے جوانی کی قدر کرنا، وَشَبَابَكَ قَبْلَ حَرَمِكَ، کہ بڑھاپے سے پہلے جوانی کی قدر کرنا، کہ ہم بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جوانی دی ہے، ہم اس کی قدر کریں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچویں چیز ارشاد فرمائی، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، کہ موت سے پہلے زندگی کی قدر کرنا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند انسان، دانا انسان، دانشمند انسان اور مائنڈڈ انسان وہ ہے جو موت سے پہلے آخرت کی زندگی سے پہلے اس کی تیاری کر لے۔ اور والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على اللہ، اور بیوقوف شخص اور پاگل شخص اور ناسمجھ شخص وہ ہے جو گناہ کرے اس امید پر اور اپنی خواہشات پر چلے اور یہ امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والے ہیں، تو یہ پاگل ہیں، یہ مینٹل ہیں۔ تو اس لیے وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، کہ اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کی قدر کر لیں۔ تو کچھ معلوم نہیں کب کس کی کہاں موت آ جائے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہ انسان نہیں جانتا کہ انسان کو کس جگہ پر موت آ جائے، کہ اس کی موت کس جگہ پر واقع ہو، کہاں واقع ہو۔ تو اس لیے موت سے پہلے ہم اس زندگی کی قدر کر لیں۔